یہ امتکم امت ہے تمہاری، امتا واحدہ امت ایک، یعنی یہ لوگ آپ کے ایک ہی دین پر ہیں۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ اور میں تمہارا پروردگار ہوں، فاتقون پس مجھ سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ پس کاٹ دیا امرہم اپنے کام کو، بینہم آپس میں، زبرا اور ان کے اندر پھوٹ پڑ گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ کل حزب ہر ایک گروہ، بما لدیہم جو اس کے پاس ہے، فرحون اس پر خوش ہو رہا ہے، ریچھ رہا ہے۔ فذرہم پس چھوڑ دے ان کو، فی غمرتہم ان کی بے ہوشی میں، ان کی سرکشی میں، حتی حین ایک وقت مقررہ تک۔ ایحسبون کیا وہ گمان کرتے ہیں، انما کہ بے شک، نمدہم ہم نے ان کو دیا یا ہم نے مدد کی ان کی، من مال و بنین مال سے اور اولاد سے، یا ہم ان کو ڈھیل دیے جا رہے ہیں، عطا کیے جا رہے ہیں مال اور اولاد۔ نسارع لہم فی الخیرات جلدی کر رہے ہیں ہم ان کے لیے بھلائیوں میں، یعنی کیا ان کا یہ گمان ہے کہ یہ جو مال ان کو مل رہا ہے، اولاد ان کو مل رہی ہے، تو کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو بھلائیاں دے رہے ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں، ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ فرمائے ایسا نہیں، بل لا یشعرون بلکہ یہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، یعنی یہ بطور استدراج کے ان کو دیا جا رہا ہے، اور انجام کار ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ یعنی یہ جو مہلت دی جا رہی ہے، ڈھیل دی جا رہی ہے، اس سے یہ مغرور ہو کر سرکشی اور گناہوں میں زیادتی کریں گے، اور پھر عذاب الہی کے مستحق بن جائیں گے۔ سابقہ درس میں بھی اور حلقوں میں بھی اس کے متعلق ذکر ہوا ہے، اس آیت کے متعلق، کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اکل حلال کی ترغیب اور اس کا حکم دیا ہے، اور اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ اصل چیز وہ اعمال ہیں، لیکن اعمال کی قبولیت، اس کے لیے شرط وہ اکل حلال کو رکھ دیا ہے کہ حلال کا اہتمام کریں گے تو اعمال صالحہ کی توفیق ملے گی، اکل حلال کی پابندی کریں گے تو اعمال صالحہ کی توفیق ملے گی، اکل حلال کا اہتمام کیا جائے گا تو اعمال کی قبولیت حاصل ہوگی۔ اور یہ تینوں چیزیں لازم اور ضروری ہیں کہ اعمال کی توفیق بھی ملے، عمل کی توفیق ملے، پھر نیک عمل کی توفیق ملے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عمل قبول بھی ہو، اور پھر اس پر جو انعامات اللہ تعالیٰ نے مرتب فرمائے ہیں، اعلان فرمایا ہے، ان سے بھی انسان مستفید ہو۔ یعنی نرا عمل وہ بھی بیکار ہے، للہیت اور اخلاص یہ بھی لازم ہے، صمیم قلب کے ساتھ ہو، تصحیح نیت کے ساتھ ہو، یہ بھی لازم ہے، اور پھر یہ کہ عمل وہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو۔ جو عمل کی توفیق دے رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو منعم حقیقی ہے، اس کی خوشنودی کا سبب بھی بن جائے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ اکل حلال کا اہتمام کریں۔ کیوں؟ انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کرتے ہو میں اس پر باخبر ہوں، مجھے علم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کس عبادت کا اہتمام کر رہے ہو، کس نیت کے ساتھ کر رہے ہو، کس اہتمام کے ساتھ عبادت اور نیک کاموں میں لگے ہوئے ہوں، فرمائے یہ سب کچھ مجھے معلوم ہے۔ اور پھر فرمائے ان ھذہ امتکم امتا واحدہ، یہ ایک ہی دین ہے، یعنی تمہارا دین ایک ہی ہے، اور وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ اور میں تمہارا پروردگار ہوں، پس تقوی اور طہارت کو اختیار کرو۔
خلاصہ کیا ہوا کہ تقوی اور طہارت کو اختیار کرنا ہے، اور اس میں 5 اجزاء حضرت نے ذکر فرمائے تھے کہ تقوی کے 5 درجات ہیں، 5 اجزاء ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی توضیح اور تشریح کے مطابق امتثال المأمورات، اجتناب المنہیات، ترک الشبہات، تقلیل المباحات، اور انخلاء القلب عن غیر اللہ۔ اب اس میں جو تیسری چیز ہے اس کا براہ راست اس آیت کے ساتھ تعلق ہے، ورنہ منہیات میں بھی ہے یہ چیز، لیکن پھر منہیات کے ساتھ ساتھ خصوصیت کے ساتھ ترک الشبہات کو بھی ذکر کر دیا، یعنی اس بات کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے، جتلانے کے لیے، یعنی جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اس میں عقل حلال کا حکم ہے، جن سے منع کیا اس میں حرام بھی شامل ہے کہ حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور تیسری چیز پھر دوبارہ سے ذکر کر دی کہ بھائی مشتبہ چیز سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حرام تو ہے ہی حرام، صراحتاً جس چیز کے متعلق حکم صادر ہو گیا، جس کے متعلق کہا جا چکا ہے کہ یہ طریقے، یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ چیزیں حرام ہیں، ان سے تو بچنا ہی ہے۔ لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کی حلت اور حرمت میں شبہ ہوتا ہے، کیا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو فرمائے ایسی صورت میں بھی مشتبہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یعنی جو چیز انسان کو شبہ میں ڈال دے، تردد میں ڈال دے، جس کے متعلق فیصلہ کرنا مشکل ہو کہ آیا یہ جائز ہوگا یا ناجائز، حلال ہے یا حرام، کروں یا نہ کروں، کھاؤں یا نہ کھاؤں، فرمائے ایسی چیز جو انسان کو متردد کر دے، شبہ میں ڈال دے، یقینی طور پر فیصلہ نہ کر سکے، تو فرمائے ایسی چیز کے چھوڑ لینے میں اور چھوڑ دینے ہی میں احتیاط اور تقویٰ ہے، اسی میں خیر ہے۔ اس کو شبہات کہا جاتا ہے، اس کو شبہ کی چیز کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہیں، وبینہما مشتبہات، اور اس کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں، یعنی وہ چیزیں جو انسان کو شبہ میں ڈال سکتی ہیں۔ تو عام طور سے مقصد کیا ہے کہنے کا اور اس کو الگ سے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حرام کا علم ہو گیا تو عام طور سے لوگ حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ بھائی حرام کا ارتکاب نہ کیا جائے، حرام کی کمائی سے بچا جائے، حرام کے کھانے سے بچا جائے، حرام کے پہننے سے بچا جائے، پینے سے بچا جائے۔ لیکن فرمائے جو مشتبہ چیز ہوتی ہے اس میں عمومی طور پر انسان کے لیے فیصلہ مشکل ہوتا ہے، اور اسی میں انسان پھر پڑ بھی جاتا ہے، یعنی جو مشتبہ چیز ہے جس کو نہیں کرنا اس کو بھی انسان کر ڈالتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ اگر تمہیں تقوی اور طہارت اختیار کرنی ہے، تقوی اور طہارت تمہارا مطلوب ہے، اللہ کی رضا اگر مطلوب ہے، تو مشتبہات کو بھی تم نے چھوڑنا ہے، شبہ والی چیز کو بھی چھوڑنا ہے، اور اسی میں انسان کے امتحان ہے۔ اگر شبہ والی چیز اس کی بھی صراحت ہو جاتی کہ یہ شبہ والی چیز ہے لیکن پھر بھی تم استعمال کر سکتے ہو، یہ شبہ والی چیز ہے لیکن اس کا استعمال تمہارے لیے مناسب نہیں، تو پھر تو امتحان ختم ہو جاتا، پھر انسان کے لیے ہر چیز واضح ہو جاتی۔ تو چونکہ دنیا دار الامتحان ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں انسان کے ایمان پر بھی چھوڑ دی ہیں کہ آیا اس کا ایمانی درجہ کیا ہے، یہ کیا کرتا ہے اس معاملے میں۔ تو فرمائے شبہ والی چیز کو چھوڑ دو، حرام کا ارتکاب تو ہے ہی حرام، اس سے تو دور بھاگنا ہے، لیکن اگر کوئی مشتبہ چیز ہو اس سے بھی بچنا چاہیے، اور اس کی ایک طویل فہرست ہے۔ غالباً اصلاح نفس میں یہ واقعہ موجود ہے حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ، مشتبہ ہونے پر آپ دوستوں نے شاید پڑھو یا نہ پڑھو، حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بعض اوقات بازار چلا جاتا ہوں سودا سلف لینے کے لیے، تو جو قصائیوں کی دکان ہے اس پر بھی جاتا ہوں گوشت خریدنے کے لیے۔ تو فرمایا ایک دفعہ میں گیا گوشت خریدنے کے لیے، تو میں نے ان قصائیوں سے یہ کہا، انہوں نے میری بڑی وہ خاطر مدارت کی، آؤ بگوت کی، اچھے طریقے سے بلایا، پکارا، مجھ سے مخاطب ہوئے کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ عالم ہے، بزرگ ہیں،
تو فرمایا کہ گوشت میں نے لے لیا، گوشت انہوں نے بڑا اچھا مجھے دیا۔ جب دے دیا تو فرمایا میرے دل میں ویسی کھٹک پیدا ہو گئی کہ اتنے اہتمام کے ساتھ اور اتنی خوش دلی کے ساتھ اور اتنا اچھا گوشت انہوں نے مجھے دیا، اچھی طرح تول کا اہتمام بھی کیا، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ سچ سچ بتاؤ، جو معاملہ تم میرے ساتھ کرتے ہو یہی معاملہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی کرتے ہو؟ میں نے چونکہ خوب تاکید کی کہ بھئی اس میں جھوٹ وغیرہ نہیں بولنا اور خوب واضح اور سچی بات کہنی ہے، اور میں نے یہ بھی عرض کیا کہ اگر فرض کرو میرے خاندان کے علاوہ کوئی اور ایسا آدمی آ جائے جو غریب ہو، مفلس ہو، نادار ہو اور قوم قومیت کے لحاظ سے بھی کمزور ہو، لوگ اس کو خاص اہمیت نہ دیتے ہوں، تو کیا تمہارا ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے جو میرے ساتھ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی، کیونکہ آپ اب ہر بات کی تحقیق کرتے ہیں، تو فرمائے کہ ایسا جو ہے نا ہم باقیوں کے ساتھ معاملہ نہیں کرتے، باقی جیسے آیا اپنی مرضی کے مطابق ہم اس کو دے دیتے ہیں، کوئی اگر اونچ نیچ کرے بھی، بحث و مباحثہ کرے بھی تو دینے سے انکار کر دیتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ معاملہ جداگانہ ہے، آپ بڑے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، عالم ہیں۔ تو حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بس جو ہے نا میری علمیت اور میری بزرگی جو ہے نا 2 پیسے کی تھی، کہ 2 پیسے میں میرا جو ہے نا علم بک گیا، میری بزرگی کا جو ہے نا وہ ریٹ تم نے لگا دیا، اس کی قیمت لگ گئی۔ فرمایا میں جو ہے نا یہ گوشت لینے سے معذور ہوں، میں نہیں لے جاتا ہوں۔ ہاں فرمایا تم وعدہ کرو کہ میرے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کرو گے جیسے باقی لوگوں کے ساتھ کرتے ہو، یہ نہیں کہ جیسے میرے ساتھ کرتے ہو باقیوں کے ساتھ بھی وہ کرو، یہ مشکل تھا، اس وجہ سے فرمائے بھائی اس خصوصیت کو ختم کرو، اور اصل تو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے کہ نفس انسانیت میں ہم سب برابر ہیں، پیسے وہ بھی دیتے ہیں، میں بھی دے رہا ہوں، غریب بھی دے رہا ہے، امیر بھی دے رہا ہے، اچھی ذات والا بھی دے رہا ہے، کم ذات والا بھی دے رہا ہے، تو جب سب اس میں برابر ہے، فائدہ سب کو مل رہا ہے، پیسہ سب کا جو ہے نا خرچ ہو رہا ہے، تو فرمایا اس سلسلے میں تم میرے ساتھ یہ وعدہ کرو کہ آئندہ کے لیے ہم ایسی حرکت نہیں کریں گے، اور مجھے یہ خصوصیت نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر آپ اس پر راضی ہیں کہ باقی لوگوں کے ساتھ جیسا معاملہ ہے ویسے آپ کے ساتھ کیا جائے تو آئندہ ایسے ہی کریں گے۔ اب کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ملمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس میں بھی ایک جو ہے نا تخصیص ہے، ایک شان ہے، اور اس میں گویا اپنی بزرگی کا دعویٰ ہے، بڑائی کا دعویٰ ہے، اور عام طور سے لوگ ان باتوں کو بڑا جو ہے نا اہمیت بھی دیتے ہیں اور اس کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس وجہ سے حضرت فرمایا کرتے تھے بھائی اگر تم نے سودا سلف وغیرہ لینا ہو نا تو وہاں پر اپنا جو ہے نا تعارف اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور نہ یہ تعارف لازم اور ضروری ہے کہ بھئی میں تو خانقاہ سے آیا ہوں، میرا تعلق تو فلاں مدرسے سے ہے، میرا تعلق فلاں بزرگ کے ساتھ ہے، میں تو بہت بڑا مبلغ ہوں، میں نے اتنا وقت جو ہے نا تبلیغ میں لگایا ہے۔ اب مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ چیز اچھی مل جائے۔ تو گویا ہم نے اپنا وہ جو کیا کرایا ہے، جو عمل کیا ہوا ہے، جو نسبت ہے، جو تعلق ہے، اس کو 2 پیسے میں بیچ دیا۔ مطلب حضرت کا یہ ہے کہ اس سے دوسرا اخلاقی طور پر دب جاتا ہے، اور جب وہ اخلاقی طور پر دب گیا تو مجبوراً پھر آپ کو اچھی چیز دینا جو ہے نا اس پر وہ پھر یعنی بری چیز دینے پر وہ قادر نہیں رہتا، اچھی چیز دینے پر مجبور ہو جاتا ہے، چاہے یا نہ چاہے، کہے گا بھائی اتنا بڑا بزرگ ہے، اتنا بڑا واسطہ اس نے دیا، اتنی بڑی نسبت کا اس نے تذکرہ کیا ہے، تو چلو اس کو اچھی چیز دے دو۔ تو اس وجہ سے حضرت فرمایا کرتے تھے خانقاہ کو مت بیچو، اور میں بھی اکثر دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ جا کر یہ تذکرہ نہ کیا کرو کہ جی میں تو ادھر قریب خانقاہ سے آیا ہوں اور وہاں پر لنگر ہے اور وہاں پر یہ پکے گا، آپ کو اتنا بڑا ثواب ملے گا، اس کا ثواب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ثواب تو اس کو ویسے بھی مل رہا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، اگر اس نیت سے بیٹھا ہے کہ مجھے حلال کی روزی مل جائے اور لوگوں کی سہولت کے لیے میں نے یہ سبزی سودا رکھا ہے ان کو بھی سہولت ہو جائے، تو ثواب ہی ثواب ہے، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں جی کہ جی ہم تو خانقاہ سے آئے ہیں آپ کو بڑا ثواب ہوگا، اس کی ضرورت کیا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے 2-4 روپے کم ہو جائے نا، تب وہ 2-4 روپے اگر کم نہ ہوئے تو کون سا جو ہے نا نقصان ہے؟ نقصان تو کچھ نہیں ہے، لیکن وہ تو چلو براہ راست خانقاہ یا مدرسے کا نام آپ نے لے لیا، مرکز کا لے لیا،
لیکن ساتھ ہم یہ بات بھی ملا دیتے ہیں کہ میں بھی وہاں سے آیا ہوں، تھوڑا سا سودا مجھے بھی دے دیں، پہلے خانقاہ کے لیے لے لیے پھر ساتھ اپنے لیے بھی لے لیے۔ تو ہمارا جو ہے نا وہ ایمانی درجے کو دیکھے، سوچے نا 2 روپے کے لیے ہم نہ جانے کیا کچھ کر لیتے ہیں، وہ نہ وہ جو 10 روپے سے ہی نا، بس یہ ایمانی جو ہے نا سطح ہے ہماری۔ جہاں بھی جو ہے نا 1 روپیہ ملتا ہو نا، بس ہم ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں، نسبت کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر تقوی اور طہارت کہاں رہی، پھر تو گیا، ختم ہو گیا۔ کل کی بات ہے نا، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بھائی مرغ والے ایسے کرتے ہیں، فلاں ایسے کرتے ہیں، یہ بے احتیاطی، یہ بے احتیاطی۔ تو جاتے ہوئے ایک دوست نے مجھے کہا جی ہمارے ایک دوست ہے، ان کی دکان ہے کریانے کی دکان ہے، چینی، چائے وغیرہ، بوتل، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے، ٹافیاں اور آٹا وغیرہ، کھانے پینے کی اشیاء کی دکان ہے اس کی۔ اس نے کہا جی آج میں نے ان سے انڈے لیے، انڈے میں نے ان سے لیے 6 انڈے غالباً میں نے لیے، تو جو قیمت بنتی تھی اس سے 10 روپے اضافی مجھ سے لیے۔ ایک پیر بھائی دوسرے پیر بھائی کا واقعہ بیان کر رہا ہے کہ فلاں آدمی نے 6 انڈوں کے بدلے اپنی قیمت تو لے لی، ساتھ اضافی 10 روپے بھی لے لیے۔ مشتاق تو جاگ دیں کہ موبائل ابھی کھٹ دیں، موبائل اڑا کیا کردا سے کیا ہے میں انڈے کیوں ہے تو مجھے اچھے لگ دیں، یہ حال ہے اس کا۔ بات بھی کہ اتنا بیٹھی تھے بھی پورے ادھری ہے، اور اس صحبت تک یہ فائدہ ہو گیا، کچھ ہویا کچھ نہ ہویا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا جی کہ اس نے کہا کہ 6 انڈوں کے پیسے بھی لے لیے، 10 روپے اضافی بھی لے لیے۔ یعنی ہمیں اپنی ایمانی سطح کو دیکھنا چاہیے، حلال اور حرام کی تمیز ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو اس نے کہا میں نے پوچھے بھائی 10 روپے کس چیز کے؟ اس نے کہا یہ جو نرخنامہ ہے اس کے پیسے کون دے گا؟ یہ جو نرخنامہ ہمیں حکومت دیتی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ملتا ہے، تو اس پر پیسے لگتے ہیں، تو اس کے پیسے کون دے گا؟ اس نے کہا میں نے پوچھا کہ بھائی اس کے کتنے پیسے ہیں نرخنامے کے؟ اس نے کہا 10 روپے۔ تو اس نے کہا 10 روپے میں نہیں دینے، یہ تو تم ہر ایک سے لوگے پھر نا، ادھر مجھ سے لیا، ایک اور آئے گا اس سے لوگے، ایک اور آئے گا اس سے لوگے، ایک سلسلہ چل پڑے گا۔ تو یہ کتنا غلط طریقہ ہے۔ اب وہ کہ جو ہے نا دکان ڈالی ہوئی ہے، ابھی اس کی دکان کھلی ہوگی، یقین مجھے یہی ہے، دکان اس کی کھلی ہوگی یا کھلنے والی ہوگی، نماز کے بعد کھل جاتی ہے۔ لیکن اس کے لیے اب دیکھو یہ نرخنامہ، یہ تو آپ کا ذاتی فعل ہے نا، آپ کی ضرورت ہے، آپ کی مجبوری ہے۔ اب یہ سوچیں یہ جو فوٹو اسٹیٹ اس پہ کتنے لگتے ہوں گے؟ آج کل فوٹو اسٹیٹ کتنے میں؟ 5 روپے میں، 5 روپے کی فوٹو اسٹیٹ ہے، اور وہ 10 روپے ایک آدمی سے لے رہا ہے، اور اتنی حیا بھی نہیں کہ چلو دوست ہے اپنا اس سے نہ لوں، یہ بھی تو ایک چیز ہے نا۔ نہیں نہیں، یہ چیز ہی ختم ہو گئی ہے۔ آپ یہ سوچیں اس سے 10 لیے، پیچھے سے آپ گیا کوئی گیا سودے کے لیے، اس سے بھی 10 لے گا نا کہ دیکھو نرخنامہ جو ہے، تو یہ نرخنامہ 100 آدمیوں پہ بک گیا ہے۔ اگر تم نے لینا ہی ہے پہلے تو لینے کی گنجائش مجھے معلوم نہیں ہوتی، کل تو یہ کہے گا بھائی میں نے دکان کو نیا تالا لگایا، اسے بھی نال پیسے کٹتے چلو نہ گول، تالا خراب ہو گیا تھا۔ یہ انسان کی اپنی ضرورت ہے نا۔ اب ضرورت کی اشیاء میں سے آپ جو ہے نا اس کا فائدہ یا اس کا نقصان لوگوں سے تو نہیں پورا کر سکتے۔ نرخنامہ یہ تو تمہاری مجبوری ہے، نہیں لگاؤ گے تو حکومت تمہیں کھینچے گی، اور اتنا خرچ ہے بھی نہیں، 10 روپے کی بات ہے، 5 روپے کی بات ہے۔ لیکن نہیں، کل تالا خراب ہو جائے وہ بھی لے لو، کل شٹر میں جو ہے خراب ہو جائے، گیٹ تمہارا وہ دروازہ خراب ہو جائے، اس کی بھی لوگوں سے لو، پھر یہ دروازہ خراب ہو گیا تھا تو دکان تم نے لوگوں کے لیے ڈالی ہے اپنے لیے؟ اصل میں تو اپنے لیے ڈالی ہے نا، بند کر دو۔ دیکھیں کتنی بے احتیاطی، اور ادھر وہ سب سے آگے بیٹھا ہوتا ہے، وہ جہاں پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا اپنے فاروق، یہاں بیٹھا ہوتا ہے وہ دوست، صف اول کا نمازی ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں ان چیزوں کا اہتمام آپ لوگ اور میں نہیں کریں گے نا تو باہر کوئی نہیں کرے گا، اور پھر ہم جو ہے نا نیک نامی کی بجائے جو ہے نا بدنامی کا سبب بن رہے ہیں، دین کی بدنامی کا سبب ہے نا یہ۔ اب یہ تو پیر بھائی تھا نا، اس نے مجھے خاص طور سے کہا کوئی اور ایسا عام آدمی ہو جس کا جو ہے نا دین کے ساتھ کچھ خاص واسطہ نہ ہو، یا ان کے دینداروں کی قدر و منزلت اس کے دل میں نہ ہو، اور وہ چلا جائے، یہ معاملہ اس کے ساتھ ہو جائے، وہ تو پورے محلے میں جو ہے نا پھر گاتا پھرے گا۔
کہ وہ جی فلانے دکاندار کے پاس میں گیا تھا اور اس نے مثلاً 5 روپے جو ہے نا مجھ سے اضافی لے لیے، وہ تو خانقاہ بھی جاتا ہے جی، وہ تو دن رات مسجد میں بیٹھا رہتا ہے جی، وہ تو اذانیں بھی دیتا ہے جی، وہ تو مؤذن بھی ہے ہمارا، وہ تو جھاڑو بھی لگاتا ہے جی، وہ تو متولی بھی ہے جی، وہ تو سے روزے بھی لگاتا ہے جی۔ پھر لوگ جو ہے نا یہ باتیں کریں گے، اور جب کرتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ بھائی تم کام کرو ہی نہیں ایسا نا، تمہاری اس نسبت کو لوگ دیکھتے ہیں، جب نسبت کو داغدار کر دیے تو لوگ تو باتیں کریں گے، جب نسبت کا آپ خیال نہیں رکھیں گے تو باتیں تو ہوں گی نا، تو سوچیں اس پر نا۔ اب میں سوچ رہا ہوں، میں نے کہا یا اللہ جی دیکھو 10 روپے کی وجہ سے نہ جانے کل دن میں اس نے کتنی کمائی کی ہوگی، چلو جمعہ تھا جلدی آیا ہوگا، 400-500 روپے تو کمائے ہوں گے نا، اب اس 400-500 میں جو ہے نا یہ 10 روپے بھی مل گئے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے جسم پر 10 درہم کا جوڑا ہو اور اس میں 1 درہم بھی حرام کا ہو، فرمایا جب تک یہ کپڑا اس کے جسم پر ہے نماز قبول نہیں۔ اور ہرس، اس سے جو ہے نا ہرس بھی مترشح ہوتی ہے نا، اتنا حریص ہو گیا ہے کہ ایک کاغذ کے جو ہے نا وہ 10 روپے لے رہا ہے۔ فی نفسی گنجائش نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے، 1 پیسے کی بھی نہیں ہے، یہ اس کی ضرورت ہے، اس کی مجبوری ہے۔ لوگوں نے تو نہیں کہا یہ لگاؤ، حکومت کی طرف سے مجبور ہے، تو حکومت نے یہ بھی نہیں کہا کہ اس کے پیسے لوگوں سے کاٹتے رہو۔ کیوں؟ بات چیز ایسی ہوتی ہے اس کی قیمت نہ ہونے کے برابر ہے نا۔ اب ایک کاغذ جو ہے نا آپ یہاں چسپاں کر دیں اور پھر لوگوں سے کہیں جی 10-10 روپے دو، چیز کی قیمت ہی 1 روپیہ ہے، 2 روپے ہے، آپ 10 لے رہے ہیں، پھر ہر ایک سے لے رہے ہیں۔ ایک تو یہ نا ایک سے لے لیا پھر کہا چلو بھائی میرا کام پورا ہو گیا، شاید کچھ گزارا ہو جائے، لیکن نہیں، ایسا کرتے نہیں ہیں۔ یہ تو عام دکانداروں کا طریقہ ہے نا، جب آپ جائیں گے تو آپ کے سامنے بھی جو ہے نا روئیں گے کہ یار چیز مہنگی ہو اور جی اس پر اتنا خرچہ آیا، اتنا خرچہ آیا، یہ بلٹی کا، یہ فلانے کا، یہ گاڑی کا، آج کل ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے جی، یہاں سے اتارا، ادھر اتارا، ادھر اتارا، ہر ایک کے سامنے یہ کہیں گے، تو وہ فائدہ ہر ایک سے لے رہے ہیں، تو حلال کہاں رہا؟ ورنہ زندہ مثال یہ بیٹھی ہوئی ہے، ادھر اس سے پوچھیں، جو بھی جاتے ہیں نا اور کپڑا نکالا تو بس اس کے سامنے یہ تقریر جو ہے نا رٹی رٹائی تقریر شروع ہو جاتے ہیں، تو مجھ سے بھی وہ حساب لے لیا اور آپ لوگوں سے بھی لے لیا، ہر ایک سے لیتے ہیں، اور یہ تو ان کا جو ہے نا مشغلہ ہے، طریقہ ہے، اس کے بغیر جو ہے نا کام چلتا نہیں ہے ان کا، ان کے خیال میں۔ ہاں حلال حلال کا تو چل سکتا ہے اگر کوئی چلانا چاہے، لیکن حرام کی انتہا نہیں ہے، وہ پھر چلتا ہی رہتا ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ اس کو مشتبہ دیکھو، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ بے احتیاطی مجھ سمیت سبھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے لیے تو جو ہے نا وہ تقلید کا باعث اور نمونہ وہ ہے نا، ان کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ ہمیں بھی تو حرکت کرنی چاہیے نا۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کا کام کروا رہے تھے، کچھ کام تھا ضروری، تو اس میں سیڑھی کی ضرورت پڑ گئی کہ جی اس کے لیے سیڑھی لگانی ہوگی، زین سیڑھی کی ضرورت ہے۔ تو جو خدام وغیرہ تھے انہوں نے کہا حضرت جو مسجد میں سیڑھی پڑی ہوئی ہے اس کو استعمال کر لیں، مدرسہ اور مسجد کی سیڑھی ہے اس کو استعمال کریں۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی باہر سے بھی لانی ہوگی؟ کہ ہاں جی باہر سے لانی پڑے گی۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے اس کو استعمال کر لو، لیکن باہر سے لانے پر جتنا خرچہ ہوگا سیڑھی کے لانے پر اتنے پیسے مدرسے کی مد میں جمع کر دو۔ ورنہ کہہ سکتے تھے کہ مدرسہ بھی میرا ہے، مسجد بھی میری ہے، خانقاہ تو ہے ہی میری، لیکن یہ اس وجہ سے فرمایا کہ یہ چونکہ لوگوں نے اس کے لیے مختص کی ہوئی ہے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، لہٰذا اس کا استعمال فرمایا یہ مناسب نہیں ہے۔ اگرچہ لوگ کچھ نہیں کہیں گے، لیکن فرمایا کہ مجھے بات جو ہے نا ناگوار ہے، اور فرمایا اس سے جو ہے نا حرام کا دروازہ پھر کھل جاتا ہے نا، اس سے جو ہے نا دروازہ کھل جاتا ہے، مفت خوری کا دروازہ بھی کھلتا ہے۔ دیکھیں کہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے لکڑیوں کی ضرورت ہو میں باقاعدہ بازار سے لیتا ہوں، لیکن اگر بھائی کے پاس زیادہ ہوں اس سے جو لیتا ہوں اس کو بھی پیسے دیتا ہوں، جو چیز بھائی سے میں عاریتاً لیتا ہوں واپس بھی دیتا ہوں، اس کی قیمت بھی دیتا ہوں۔ بھائی کی گاڑی کو بھی میں مفت نہیں چلاتا ہوں، مفت میں نہیں منگواتا ہوں، جو کرایہ میں باہر دیتا ہوں وہ میں اپنے بھائی کو بھی دیتا ہوں۔ یہ کس وجہ سے؟ فرمایا پھر تمہیں مفت خوری کی عادت پڑ جائے گی کہ چلو آج لکڑی آئی ہے، کل کچھ اور چیز آئے گی، پرسوں کچھ اور آئے گی، سلسلہ چل پڑے گا۔ یہ تو چلو الگ سی بات ہے نا، اس کا حلت حرمت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن عادت بھی تو ایک چیز ہے نا۔ مثلا کوئی چیز ہے آپ نے کہا چلو آج ویسے استعمال کر دیتے ہیں جی، کچھ نہیں ہوتا،
کل پھر آپ اور مزید بھی کوشش کریں گے. اور یہ میں نے خود دیکھا ہے کہ مسجد کی چیزوں کو لوگ جو ہے نا بگاتے پھرتے ہیں. اب لوگ منع بھی نہیں کر سکتے، بھائی مسجد سب کی ہے. مسجد میں اگر کوئی چیز وقف ہے نا، لوگ اس کو جو ہے نا وہ بڑے اطمینان کے ساتھ لے جاتے ہیں، اپنے استعمال میں لے آتے ہیں. پرانی بات ہے، پتہ نہیں اس خانقاہ میں کوئی پروگرام تھا یا اس کے علاوہ کہیں تھا، تو کچھ دوست میرے پاس آئے کہ جی ہم جو ہے نا مسجد کی چٹائیاں لے جاتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا یہ فتویٰ مجھ سے کیوں لیتے ہو؟ مجھ سے کیوں لیتے ہو یہ فتویٰ؟ کوئی اور فتویٰ بھی لیا کہ نہیں؟ صرف مسجد کی چٹائیاں اپنے مقصد کے لیے جا رہے ہو، اپنے کوئی پروگرام ہے، کوئی شادی ہوگی، کوئی غم ہوا ہوگا، اس میں استعمال کرتے ہو، تو مجھے جو ہے نا اب جو ہے نا اس گناہ میں ساتھ ملوث کرتے ہو. میں نے کہا مجھے پتہ نہیں. تو ہم نے جو ہے نا اپنی چیز کبھی ہم نے دی ہے؟ 100 بار سوچتے ہیں دوں یا نہ دوں، اور پھر اس پر لیبل بھی لگاتے ہیں، اس پر نشان بھی لگاتے ہیں، علامت بھی ہوتی ہے کہ کہیں گم نہ جائے، آگے پیچھے نہ ہو جائے. یہ اجتماعات میں اکثر دوست نا اپنے بستر وغیرہ لاتے ہیں نا، ہر چیز پر علیحدہ نشان لگا ہوتا ہے. اگر کسی کا سرہانہ یا تکیہ یہ گم ہو جائے نا تو وہ 10 چکر لگاتے ہیں، میرا سرہانہ، میرا تکیہ. حالانکہ کتنے کا ہوگا؟ نیا آپ کو 200-250 کا مل جائے گا. وہ تو پرانے ہوتے ہیں نا، لیکن اس کے لیے اتنے بےتاب ہوتے ہیں. وہ جی اگر پلیٹ کسی کی گم ہو جائے نا، وہ سارا دن جو ہے نا پھرتا رہتا ہے، بے چین ہوتا ہے، میری پلیٹ گم ہو گئی ہے. اتنا اہتمام ہوتا ہے. تو مسجد ہے، خانقاہ ہے، مرکز ہے، دینی ادارہ ہے، ان کی اشیاء کا کوئی غم نہیں ہے. کدھر گئی، کہاں گئی، بس پیغام ہے جی. خادم صاحب جو ہے نا مخدوم بن گیا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے، نظر ہی نہیں ہے. اس معاملے میں عورتیں بھی جو ہے نا پھر کافی جو ہے نا کود کرید کرتی ہیں نا، ایک ایک چیز کا پوچھتی ہیں، فلانی چیز کدھر گئی، میری گلاس کدھر گیا جی، فلانی چیز کدھر گئی جی. وہ ہمارے ہاں سے جو ہے نا یہ لائٹ ان کے گھر والے شاید مجبوری کی بنا پر لے گئے، لا کر اس نے ادھر رکھ دی، تو روزانہ گھر والے کہتے لائٹ گم ہو گئی، کہ اوپر رکھی تھی اوپر سے گم ہو گئی. گم نہیں ہوئی تھی، اوپر والوں نے گھر میں دی نہیں، بیغم ہو گیا نا. تو میرے خیال ہے پرسوں ترسوں شاید میں نے میاں سے کہا تھا، میں نے کہا ڈھونڈو یہاں کوئی لائٹ ہوگی، تو مل گئی، پھر گھر میں دے دی. اب کہنے کا مقصد یہ کہ ان کو غم ہوتا ہے نا کہ میری چیز ہے جی گم نہ ہو جائے. لیکن ہمیں یہ غم نہیں ہے کہ یہاں کی چیز گم ہو رہی ہے. شوکت کہے گا خیر جی اور لے لیں گے، فیض کہے گا پتہ نہیں جی، ندیم کہے گا مجھے بھی پتہ نہیں. تو کس کو پتہ ہے پھر؟ پتہ کس کو ہے پھر؟ نیاز سے پوچھو کہ مجھے پتہ نہیں ہے. استعمال کرتے وقت تو سب کو پتہ ہوتا ہے، لیکن پھر اس کو سنبھالتے وقت رکھتے وقت کسی کو علم نہیں ہوتا. تو ان چیزوں کا اہتمام بھی ساتھ کرنا چاہیے. جہاں انسان رہے نا، جہاں کے ساتھ واسطہ اور تعلق ہو، تو ایسے رہے اور ایسا وہاں کا خیال رکھے جیسے ہم گھر میں جو ہے نا اپنی چیزوں کا، اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں. یہ درد جو ہے نا دل میں ہونا چاہیے، وہ ہے ہی نہیں. تو بہرحال کیا عرض کر رہا تھا کہ اس کو کہتے ہیں مشتبہ چیز سے بچنا، مشتبہات. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں توفیق جو ہے نا عطا فرمائے کہ ہم بھی جو ہے نا اس کا اہتمام کرنے لگ جائیں نا. اس پر نہ دیکھیں کہ وہ بزرگ تھے، بڑے لوگ تھے، تو بڑے بنے ہی جو ہے نا ان صفات کی بنا پر ہے نا. بزرگ کیوں ان کو کہا گیا؟ یہ کمالات ہے، یہ صفات تھی ان کے اندر، تو بزرگ بن گئے. اب بزرگ جو ہے نا براہ راست انسان نہیں بنتا کہ بس کوئی القاء ہو گیا، کوئی جذب ہو گیا، کوئی تجلی ہوگی تو بزرگ بن گیا. بزرگ ان صفات سے انسان بنتا ہے. اب دیکھیں اتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے. سیڑھی کیا چیز ہے، اگر یہاں سے کوئی لے بھی گیا تو کیا ہوا، لیکن نہیں فرمائے باہر سے لانے پر پیسے لگیں گے، اتنے پیسے جو ہے نا مدرسے میں جمع کر. شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کوڑا خٹک والے، ان کے ہاں لکڑیاں وغیرہ جلائی جاتی تھی، پہلے پرانا زمانہ تھا، تو مدرسے میں جو لکڑیاں وغیرہ جلا لیتے تھے اس سے کچھ نہ کچھ بچ جایا کرتا تھا، یا اس کی کچھ وہ راکھ، وہ انگارے جو یعنی پھر اس کی آگ ختم ہو جاتی تھی، بچ جایا کرتی تھی. تو حضرت کو بعض اوقات مدرسے والے کہہ دیتے کہ حضرت یہ تو ہم نے ویسے بھی پھینکنا ہے، اگر آپ کے گھر میں دے دیں کچھ نہ کچھ کام آ جائے گا، یہاں اب کام نہیں آئیں گے یہ. تو حضرت فرماتے کہ ہاں ہے تو بیکار، لیکن کچھ نہ کچھ کام تو آئے گا. تو باقاعدہ اس کی قیمت ادا کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں حضرت ہم نے تو پھینکنی تھی یہ چیز. فرمایا نہیں، پھینکو یا نہ پھینکو، جب میں لے رہا ہوں تو میں اس کی قیمت دوں گا. اتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اب تو خلط ملط ہو گیا سب کچھ، گڑبڑ ہے معاملہ. تقی عثمانی صاحب اور رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا یہ واقعہ بارہا آپ نے سنا ہے، اصلاح نفس میں موجود بھی ہے.
کہ کتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے. ان کے ہاں یہ طریقہ پہلے تھا، اب نہیں معلوم کہ ہے یا نہیں ہے، کہ جو کھانا پکتا تھا مطبخ میں اساتذہ کرام اور طلبہ کے لیے، تو اس میں سے ان کے کہنے پر دونوں گھروں میں کھانا بھیج دیا جایا کرتا تھا. یعنی جو سالن تیار ہو جاتا، جو بھی چیز تیار ہوتی، اس میں سے ایک گھر کے لیے مثلا 8 آدمیوں کا 10 جتنا کا بتایا ہوا تھا اتنا کھانا وہ بھیج دیا کرتے تھے ایک گھر میں دوسرے گھر. یہ عام طریقہ تھا. تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ جو مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے ساتھ مدرسہ کی اور جامعہ کی جو انتظامیہ تھی، انہوں نے کچھ مشورہ کرنا تھا. مشورے کے لیے ان کے دفتر کے سامنے آئے تو دیکھا دفتر بند ہے. وقت بھی حضرت نے خود دیا ہوا تھا اور دروازہ بھی بند ہے. لیکن دروازہ تو بند ہے، اندر کوئی موجود ہے، آوازیں آ رہی ہیں. باہر سب جو ہے نا اساتذہ کرام اور انتظامیہ سب وہاں باہر موجود ہے کہ حضرت نے بلایا، بھئی ابھی کوئی مشورہ ہوگا. لیکن عجیب بات ہے کہ بلایا اور دروازہ بند کیا ہوا ہے اور خود اندر ہیں. اندر سے آواز آ رہی ہے، لیکن اندر سے دونوں بھائیوں کی، مفتی اعظم پاکستان کی بھی اور شیخ الاسلام، دونوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور بہت تیزی کے ساتھ جو ہے نا سخت لہجے میں کسی کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. اور بات کیا ہو رہی تھی؟ سننے والے یہ کہتے ہیں کہ اور کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اتنا کہہ رہے تھے کہ تم ہمیں جہنم پہنچا دو گے. بار بار یہ کہتے تھے، اور ساتھ کچھ باتیں بھی ہو رہی تھی لیکن اس کی سمجھ ہمیں نہیں آ رہی تھی. بس یہی بات تھی کہ تم ہمیں جہنم پہنچا دو گے، تم ہمیں جو ہے نا جہنم پہنچا دو گے، تمہاری وجہ سے ہم جہنم بھی بن جائیں گے. بس دروازہ کھل گیا تھوڑی دیر کے بعد، اور جو گفتگو شنید ہونی تھی، جو بات ہونی تھی وہ ہوگی. تو کسی نے درمیان میں پوچھ لیا کہ حضرت جو ہے نا آج خلاف معمول آپ کی طبیعت میں جو ہے نا نرمی ہے، حلم ہے، برداشت ہے، سخت مزاجی یا سخت زبان تو آپ استعمال ہی نہیں کرتے، لیکن آج آپ نے جو ہے نا دروازہ بھی بند کیا ہوا تھا اور اندر دونوں جو ہے نا لگے ہوئے تھے. کیا ہو گیا تھا؟ کس پر غصہ ہو رہے تھے؟ اور جس پر غصہ ہو رہے تھے وہ ناظم مطبخ تھا، یعنی جس کے حوالے یہ کھانا پکانے کا کام تھا، اس پر غصہ ہو رہے تھے. تو فرمائے بھائی بات ایسی ہے، یا ناظم سے پوچھا یا ان سے پوچھا کہ بات ایسی ہے کہ جو معمول حضرات نے بتایا تھا اس معمول کے مطابق ہم ان کے گھروں میں کھانا بیچتے ہیں، لیکن ہوا یہ کہ آج کسی نے اچھا کھانا لایا تھا باہر سے، یعنی کھانا لایا تھا طلبہ کے لیے. تو میں نے اپنے خیال سے یہ جو ہے نا اپنے ذہن میں یہ تصور کیا اور یہ دل میں خیال آیا کہ باہر سے کھانا آیا ہوا ہے اور کھانا کافی ہے، تو اس میں سے اگر جو ہے نا بالکل خالص ان کے لیے نکال کر دے دیا جائے تو باقی میں ہم تھوڑا بہت پانی وغیرہ ملا کر طلبہ کے لیے پورا کر لیں گے. تو میں نے وہ کیا کہ ان کے لیے الگ کر دیا، جو کھانا باہر سے آیا اس سے بالکل صاف ستھرا، یعنی باقی اپنے کھانے میں شامل نہیں کیا، براہ راست ان کے لیے نکالا، دونوں گھروں میں بھیج دیا. اور پھر اس کے بعد جو کھانا بچ گیا اس میں تھوڑا پانی یا کچھ جو ہے نا اضافہ کر کے تاکہ سب کے لیے پورا ہو جائے، وہ عمل میں نے کیا. اس پر جو ہے نا حضرات غصہ ہو رہے تھے کہ دیکھو یہ تم نے انتہائی ناجائز کام کیا ہے. اب مدرسہ بھی ان کا ہے، خود جو ہے نا آل نال جو ہے نا سب کچھ ان کے ہاتھ میں، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن فرمایا یہ تم نے بہت غلط حرکت کی ہے. کھانا طلبہ کے لیے آیا اور ہمیں جو کھانا ملنا تھا وہ اس شرط پر تھا کہ جو تیار ہوگا اسی سے دینا ہے، الگ سے بنانا بھی نہیں اور ہمارے لیے الگ بھی نہیں کرنا، خصوصیت بھی نہیں رکھنی کہ چلو جی باقی میں پانی ڈال دیا یہ بغیر پانی کے، نہیں، یہ کام نہیں کرنا تھا. تو اس وجہ سے وہ غصہ ہو رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں پہنچ جائیں گے، یہ تم نے کیا حرکت کی ہے. اور اسی وقت رقم دے دی کہ ہاں یہ رقم مدرسے میں داخل کر دو. اس کو تقوی اور طہارت کہتے، اس کو تقوی کہتے ہیں. شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے جب یہ رئیس دارالجامعہ بن گئے، یہ جامعہ کون سی تھی، وہ ہے باولپور والی، اس کے وہ رئیس بھی تھے، یعنی بڑے تھے، پرنسپل کہہ دیں، قاضی کہہ دیں، جو بھی نام آپ دینا چاہیں. جب ان کو بنا دیا گیا تو گھر سے چونکہ جگہ دور تھی تو حضرت نے فرمایا بھی پیدل تو میں نہیں آ سکتا ہوں، پیدل آنا بڑا مشکل ہے اور سواری اپنی ہے نہیں میرے پاس. تو جامعہ کی طرف سے ان کو ویگن ملی، ویگن، اس میں آپ آیا جایا کریں. تو حضرت کیا کرتے تھے، جب جامعہ چلے جاتے تو ڈرائیور سے چابی لے لیتے، اس کو ایک کپڑے میں باندھ دیتے، اپنی جیب میں رکھ لیتے.
کہ کہیں یہ اس کو غلط استعمال نہ کر لے، اور جب گھر جاتے تو پھر جو ہے نا ڈرائیور کے حوالے کر دیتے چابی، جب گھر پہنچا دیتا وہ تو وہیں جو ہے نا اس سے چابی لے لی اپنی جیب میں رکھتے، اتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ غالباً فرماتے ہیں، یا کوئی اور بزرگ تھے غالباً وہی تھے، فرمایا ایک دفعہ میں رستے میں کھڑا تھا، میں بھی ادھر جایا کرتا تھا، میرے پاس بھی گاڑی نہیں تھی، لیکن میری یہ عادت تھی کہ میں کسی اور کی گاڑی میں نہیں جاتا تھا، مثلا سرکار کی طرف سے اگر کسی کو گاڑی ملے ہو تو اس میں سفر نہیں کیا کرتا تھا، کرائے کی گاڑی مل جاتی اس میں چلا جاتا تھا۔ فرمایا کہ جیسے ہی میں دیکھا کہ آگے سے شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں اپنی گاڑی میں، جو گاڑی ان کو دی گئی اس میں آ رہے ہیں، جیسے ہی میرے قریب سے گزرنے لگے تو ساتھ جو ان کے آدمی خادم بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا جی یوسف بنوری بھی باہر کھڑا ہے رحمۃ اللہ علیہ، کہ وہ بھی یہاں کھڑے ہیں۔ تو حضرت نے فوراً جو ہے نا گاڑی روکی اور فرمایا بیٹھو، مجھے کہا بیٹھو، تو فرمایا میری یہ عادت تھی کہ میں جاتا نہیں تھا، میں ایک لمحے کے لیے جھجک گیا کہ بیٹھوں یا نہ بیٹھوں، کیوں عام آدمی ہے بھی نہیں، بڑی شخصیت ہے، لیکن اگر بیٹھتا ہوں تو نہ معلوم بیٹھنا جائز ہے یا نہیں۔ فرمایا بس ایک لمحے کے لیے میں جھجکا، اور شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹھو، متعلقین کی اجازت میں لے چکا ہوں، متعلقین کی اجازت لے چکا ہوں۔ دیکھو ان کو بھی اتنا ادراک ہو گیا کہ یہ جو تھوڑا خاموش ہو گیا، جھجک گیا ہے، گاڑی میں نہیں بیٹھ رہا، تو لامحالہ اس کے دل میں تو ہے کہ بھئی یہ تو اس کی گاڑی ہے، میں کیوں اس میں بیٹھوں۔ اب تو سرکار کی چیزیں سب کے لیے حلال ہیں نا، سرکاری کام بھی ہو رہا ہے اور جو ہے نا غیر سرکاری بھی ہو رہا ہے، اپنے کام بھی ہو رہے ہیں۔ اور ہمارے اقارب میں سے ایک تھے، بڑی جو ہے نا پوسٹ پر تھے، بڑے عہدے پر تھے، تو وہ بھی شام سے اور نہ جانے کوہستان سے کہاں سے اس میں لکڑیاں لایا کرتے تھے۔ تو ان سب کے متعلق جو ہے نا پوچھ ہوگی۔ دیکھو رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقع شاید میں نے نہیں سنا یا وہاں سنایا تھا، اتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ جامعہ کی گاڑی جب چل پڑتی، جامعہ سے کسی کام کے لیے جاتے، کوئی جلسہ ہوتا، کوئی بھی کام ہوتا، اس کے لیے جب جاتے، جامعہ کے رئیس ہونے کی حیثیت سے، مفتی ہونے کی حیثیت سے، مفتی اعظم ہونے کی حیثیت سے، محتمم ہونے کی حیثیت سے، تو ظاہر ہے وہ پھر سب خرچہ جامعہ جو ہے نا اس کا کیا کرتا تھا، پیٹرول ہے، گیس ہے، ڈیزل ہے، جو بھی ہے، اس میں کام کاج جو بھی خرابی ہے وہ جو ہے نا جامعہ کی طرف سے ہوا کرتا تھا۔ لیکن حضرت جب وہاں سے فارغ ہو جاتے اور بالفرض اپنا کوئی کام درمیان میں پیش آ جاتا، واپسی جو ہے نا ممکن نہ ہوتی، مدرسے تک جامعہ تک آنے میں وقت صرف ہوتا، اور جو ہے نا گاڑی وہاں ہوتی تو بعض اوقات اسی گاڑی میں چلے جایا کرتے تھے۔ لیکن جب گاڑی چل پڑتی تو ڈرائیور سے کہتے کہ اب دیکھو جو ہے نا میٹر میں جو ہے نا کتنے پر ہے اور جو ہے نا کتنے سے جو ہے نا آگے چلے گا، یہ اپنے پاس نوٹ کر لو کہ اتنے میٹر جو ہے نا گاڑی چلی ہے۔ جب گاڑی جو ہے نا جامعہ پہنچ جاتی تو حضرت اسی وقت یا ہفتے بعد یا 2 دن بعد جو بھی طریقہ تھا اس کے مطابق جو ہے نا ڈرائیور کو پیسے دے دیتے کہ ہاں یہ جامعہ کے مد میں ان پیسوں کو جمع کر دو کہ یہ گاڑی میں نے اپنی ذات کے لیے استعمال کی۔ اور فرمائے باقاعدہ سے ڈرائیور کو ایک کاپی دی ہوئی تھی، اس کو یہ عادت ڈلوا دی تھی کہ بھائی جب بھی ہمارے خاندان کا آدمی کوئی بھی ہو، میرے علاوہ بھی ہو، گھر کے بچے ہیں، میرے بھتیجے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی جائے اپنے ذاتی کام کے لیے جائے، تو تم نے باقاعدہ چٹ بنا کر دینی ہے کہ آج فلاں آدمی گیا تھا، فلاں جگہ ہم گئے تھے، اتنا جو ہے نا مسافت بنتی تھی، اتنا اس کا جو ہے نا تخمینہ خرچ کا آیا، لہذا وہ ہر ایک کے گھر میں جو ہے نا وہ کاغذ پہنچ جایا کرتا تھا کہ جی یہ اتنے پیسے آپ کے ذمہ بن گئے۔ اب اگر پیر صاحب کو یا جو ہے نا خطیب صاحب کو یا دوسرے صاحب کو کہہ دیا جائے کہ جی آپ نے گاڑی استعمال کی ہے، فلاں چیز آپ نے استعمال کی، اتنے پیسے آپ کے بن گئے، اس اچھا مجھ سے بھی حساب لیے جا رہے ہیں، میرے ساتھ بھی حساب کیا جا رہا ہے۔ ایسی تقوی اور طہارت تھی۔ تو ویسے جو ہے نا لوگ نہیں بن جاتے، ان کمالات کی بنا پر بنتے ہیں۔ تربیت ہوئی تھی نا، تربیت اس کو کہتے ہیں، ورنہ اگر آپ سوچیں تو کیا ہو جاتا تھا، بہت ہوا تو کوئی 200-400 روپے ہی لگے ہوں گے نا کسی ایک سفر میں، لیکن نہیں، اس کو بھی برداشت نہیں کیا، اتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور اگر جامعہ کے جو ہے نا بڑے ہونے کے ناطے اگر کوئی باہر سے تحفہ لے آتا، مثلا کسی نے قالین لا کر دے دی، کوئی اور ایسی بڑی چیز، اس کو وہیں پر رکھ دے دی، یہ نہیں کہ آرے ہمارے کار پہنچائے ہوئے اس کو،
پچھلے دروازے سے گھر میں پہنچا دو، یہ بات نہیں ہوتی۔ ہاں کوئی ذاتی ان کی ذات کے لیے ہدیہ لے آیا کرتے تھے تو پھر اس کو گھر میں بھی بیچ دیا کرتے تھے، اور بعض اوقات دوستوں میں بھی تقسیم کر لیا کرتے تھے اس کو۔ اتنا اہتمام تھا۔ اور فرمایا کہ جب وسعت ہو گئی، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دیوبند میں تھے، یعنی انڈیا ہی میں تھے، ہندوستان میں، ابھی پاکستان تقسیم نہیں ہوا تھا، یعنی تقسیم نہیں ہوئی تھی پاکستان کی، پاکستان جو ہے نا وجود میں نہیں آیا تھا، تو اس وقت تک وہاں تھے، وہاں اپنا ایک ادارہ چلایا کرتے تھے دارالارشاد کے نام سے، جو اب بھی موجود ہے۔ دارالارشاد کے نام سے کتابوں کی چھپائی وغیرہ کرتے تھے۔ تو فرمایا جب یہاں پر آ گئے تو اس اپنے ادارے کو انہوں نے چاروں بیٹوں کے حوالے کر دیا کہ بھئی تم چار اس میں جو ہے نا اپنا حصہ لے لو۔ پھر جو ہے نا ہم نے بھی لے لیا، دوسرے بھائی نے بھی لیا، تیسرے بھی لیا، چوتھے نے بھی لے لیا۔ اب جو ہے نا یہ ادارے اپنے اپنے جو جس کا جتنا حصہ بنتا تھا وہ حصہ اپنا لے لیا۔ تو فرمائے بڑی فراوانی تھی، آسانی بھی تھی۔ تو ہم نے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اپنے والد کو لکھا کہ اب ہم جامعہ سے تنخواہ نہیں لیں گے، جامعہ سے اب تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے، اتنی وسعت اور فراوانی ہے کہ اب ضرورت نہیں ہے تنخواہوں کی۔ تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، تنخواہ لو گے۔ کیوں لو گے؟ فرمایا جب تنخواہ لو گے تم پر بوجھ ہوگا کہ بھئی میں تو تنخواہ دار آدمی ہوں تو کام صحیح طریقے سے کرو گے، اور جب تنخواہ نہیں لو گے تو تم کہو گے بھئی میں تو تنخواہ لیتا نہیں ہوں، کام کیا تو کیا، نہ کیا تو خیر ہے، میرا احسان ہوگا۔ تو فرمایا اتنا ہمیں پابند بنائے کہ کام میں جو ہے نا کوئی کمی اور کوتاہی نہ آ جائے، فرمایا تم تنخواہ لیا کرو۔ تو اس چیز کا تعلق تربیت کے ساتھ ہے۔ تربیت ہوتی ہے نا تو پھر یہ باریک باتیں انسان کے ذہن میں آتی ہیں، باریک باتیں، اس پر جو ہے نا انسان عمل کرتا ہے، جو دوسروں کے لیے بڑا جو ہے نا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے جی ہم تو حرام سے نہیں بچ سکتے، اور ادھر مشتبہات کی بات ہو گئی ہے، معمولی اور باریک باتوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ظاہر ہے جب سلوک میں آ گیا تو ان چیزوں کا تو اہتمام کرنا ہوگا نا۔ بزرگی ایسے جو ہے نا آسانی سے نہیں مل سکتی، مطلوب نہیں ہے بزرگی، لیکن ظاہر جب انسان ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے تو نتیجتاً بزرگی عطا ہو ہی جاتی ہے، کچھ مقام اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ ان چیزوں کا اہتمام جو ہے نا لازم ہے۔ دیکھیں ہمارے دادا پیر بلکہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، ایک دفعہ سفر کر رہے تھے غالباً پشاور سے جا رہے تھے کراچی یا کہیں اور کا سفر تھا، ہندوستان ہی کا سفر تھا، تو ہمارے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ تھے، باقی ان کے کچھ مریدین متعلقین وہ بھی ساتھ تھے۔ تو ظاہر جب انسان گاڑی میں بیٹھتا ہے، بعض پر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے وہ سو جاتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں ان کو گاڑی میں نیند ہی نہیں آتی، وہ جاگتے رہتے ہیں، لیکن عمومی طور پر کچھ نہ کچھ جنبش ہو جاتی ہے، کچھ نیند کا غلبہ انسان پر ہو ہی جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہمارے جو دادا پیر تھے یعنی سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ذوق بھی تھا، نقاہت بھی تھی، کمزوری بھی تھی، عمر بھی زیادہ تھی، اور اوپر سے جو ہے نا سفر بھی تھا، نیند آ رہی تھی۔ تو حضرت جو ہے نا بیٹھے بیٹھے کبھی یوں ایسے سر مبارک ہو جاتا، کبھی ایسے ہو جاتے، جیسے انسان جو ہے نا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی میں ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے نیند کے، کبھی جو ہے نا گردن ایک طرف جو ہے نا ڈھلک جاتی ہے، کبھی دوسری طرف۔ تو جتنے جو احبہ وغیرہ تھے انہوں نے کہا حضرت ایسے کر لیں، تھوڑا آرام کر لیں آپ، یہ تو ریل ہے، اس میں جو ہے نا آسانی کے ساتھ آپ آرام کر سکتے ہیں، ٹیک لگا لیں یا تھوڑا سا یہ جو ہے نا حضرت کا نام لیا ہمارے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کا، مولانا اشرف صاحب کا، کہ یہ اٹھ جائیں گے آپ کے لیے جگہ ذرا کھلی ہو جائے گی تو آپ آرام کر لیں گے، تھوڑا سا لمبا سفر ہے۔ تو حضرت جو ہے نا خاموش ہو گئے، مسکرائے، خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر پھر گزری، پھر کسی نے کہہ دیا کہ حضرت آپ کو تکلیف ہے، جو ہے نا ہم پیچھے جو ہے نا تکیہ رکھتے ہیں آپ کے پیچھے، تکیہ کسی نے لایا اپنا، پیچھے رکھنے لگے تو حضرت نے فرمایا مت رکھو، تکیہ مت رکھو۔ پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گیا، لیکن نیند کا غلبہ تھا، پھر جو ہے نا بار بار آنکھیں بند ہوتی، جو ہے نا کبھی ایک طرف گرتے کبھی دوسری طرف۔ تو آخر میں کسی نے کہہ دیا کہ حضرت اتنا لمبا سفر ہے، تھوڑا لیٹ جائے نا، اتنا ہم کہہ رہے ہیں تو آپ کی تکلیف ہے تو ہم جو ہے نا برداشت نہیں کر سکتے، آپ کو اذیت ہو رہی ہے۔ تو فرمائے دیکھو بھائی، ریل گاڑی میں 12 گھنٹے کا بیٹھنا لازم اور ضروری ہے، یہ قانون ہے۔ اس دوران اگر میں لیٹوں گا تو جو ہے نا یہ حرام کا مرتکب ہو جاؤں گا۔ کہ سونے کا وقت انہوں نے ایک وقت رکھا ہوا ہے نا کہ 8 بجے کے بعد اپنی برتھوں میں جو ہے نا آپ جو ہے نا چڑھ جائیں اور لیٹ جائیں، سو جائیں۔ اور فرمایا یہ تو ابھی وقت ہوا ہی نہیں ہے، تو ابھی سے اگر میں لیٹ جاؤں تو ان سب کو پتہ ہے بھائی بہت بڑا آدمی ہے، علامہ ہے زمانے کا، کچھ نہیں کہیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ قانون کی خلاف ورزی تو ہوگی ہے نا۔ اس وجہ سے جو ہے نا میں
اسی طرح ٹھیک ہوں، جب وقت آ جائے گا تو میں لیٹ بھی جاؤں. تو بہر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. جذبہ ہو نا دل میں، ارادہ ہو تو ہو جائے گا. ہم پہلے سے کہتے یار جی بڑا مشکل، بزرگ بننا بڑا مشکل ہے. ہاں تو آئی بزرگی آستے، ہاں تو بزرگ بننا آستے ہیں. وہی انسان بننا اصل ہے نا. انسانیت آ جائے، حقوق کی پاسداری ہو، حقوق کا اہتمام ہو، یہ اصل چیز ہے نا. اب سب تو بزرگ بن بھی نہیں سکتے نا. یعنی ہم بزرگ اس کو کہتے ہیں کہ جس سے جو باقاعدہ پھر رشد و ہدایت کا کام کرے، بھی مقتدا بن جائے، تقریر کرے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرے، نمازیں پڑھائے، بیت وغیرہ کرے، اس کو ہم بزرگ کہتے ہیں. ورنہ اگر کسی کے اندر یہ صفات ہیں، وہ حلال کا اہتمام کر رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، مشتبہات سے بچ رہا ہے، بزرگ ہے نا. لیکن ہم اس کو بزرگ نہیں کہتے، ہم لیبل والے کو بزرگ کہتے ہیں، ٹھپا لگے تو وجہ سے کہ یہ بزرگ ہے. تو سب تو ٹھپے والے نہیں ہو سکتے نا. کمالات سب کے اندر ہوتے ہیں، بعضوں پر ٹھپا بھی لگ جاتا ہے، کام ان کے حوالے ہو جاتا ہے. تو بہرحال دیکھو اس کا جو ہے نا اہتمام لازم اور ضروری ہے. تو اپنے جو ہے نا کھانے پینے پر جو چیز معقولات اور مشروبات ہے اس پر جو ہے نا خاص طور پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ کیا جو ہے نا طریقہ ہے، کس طریقے سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، حلال آ رہا ہے، حرام آ رہا ہے، حلال کما رہا ہوں، حرام کما رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کہیں مشتبہ چیز تو نہیں ہے، مشکوک چیز تو نہیں ہے، شبہ والی تو نہیں ہے. گو کہ اس کا فتویٰ تو حلت ہی کا ہوگا، لیکن تقوی اور طہارت ہی ہے کہ انسان اس سے اپنے آپ کو بچائے. کیوں جب اس سے نہیں بچے گا نا تو پھر آگے دروازہ کھل جائے گا اس کے لیے. پھر ہر چیز میں وہ آسانی ڈھونڈے گا، سہولت ڈھونڈے گا، جائز راستہ اپنے لیے ڈھونڈے گا، فتوے ڈھونڈتا رہے گا. تو اس وجہ سے فتویٰ بھی ہے اور تقوی بھی ہے. تو بہرحال فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک میں تمہارے عمل کو دیکھنے والا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ تم کیا جو ہے نا عمل کر رہے ہو، کس قسم کا جو ہے نا عمل تم کر رہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ انشاءاللہ اس کے واقعات وغیرہ وہ بیان کریں گے. اللہ تعالی صحیح معنوں میں حلال کی توفیق ہمیں عطا فرمائے اور حرام سے اور مشتبہات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.